بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم مثالی اسے کہتے ہیں کہ جس میں کچھ خصوصیتیں اس کی ہیں اور باقی خصوصیتوں سے وہ عاری ہے، مجرد ہے۔ تو وہ بیچ کی چیزیں عالم تجرد سے بھی جڑا ہوا ہے، کچھ عالم مجرد کے خصوصیات ہیں اس میں اور کچھ عالم مادی کے، اس لیے وہ عالم مادی اور عالم مجرد کے درمیان میں ہے۔ یہ عالم مثالی آپ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی دیکھتے بھی رہتے ہیں اللہ کے لطف سے۔ عموماً لطف خدا سے آپ اپنی آنکھوں سے سوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب لطف الہی ہے۔ خواب کسی بازار میں بکتا ہے، خواب کسی کھیت میں کاشت کرتے ہیں، کسی دوا کھانے سے خواب دیکھنے کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں۔ خواب لطف الہی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو خواب کی شکل میں حجت قائم کی ہے، اللہ نے کہ خواب کی شکل میں انہیں عالم مثال اور عالم تجرد کے عوالم سے روشناس کرایا ہے۔ جو خواب دیکھتا ہو اور خواب کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے، پھر اس کی عقل کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ حیات بعد الموت کا انکار کرے، جنت کا انکار کرے، جہنم کا انکار کرے، برزخی زندگی کا انکار کرے۔ شایان شان نہیں ہے، خلاف عقل بات ہے۔ ہم خواب میں کیا دیکھ لیتے ہیں؟ جلدی سے ایک اشارہ بس۔ خود اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اپنے بعض بزرگوں کو بھی دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے والد مرحوم کا انتقال ہو چکا، ہم نے انہیں خواب میں دیکھا اور وہ ایک بامعنی بات کہہ رہے ہیں ہم سے اور ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں۔ آنکھ کھلی تو ہم تو بستر پہ پڑے ہوئے تھے، ہماری آنکھیں بھی بند تھیں، منہ بھی بند تھا، نہ ہم بول رہے تھے نہ کچھ۔ یہ دیکھیے کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ایک کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک شخص سو رہا ہو گہری نیند، تو جو قریب میں بیٹھے لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں ان کی بات چیت نہیں سن رہا ہے وہ۔ نیند کیا آئی کہ کانوں پہ پردے پڑ گئے یا کانوں کے پردوں پر مہر لگ گئی؟ پردہ سماعت اب ادھر کی بات سن نہیں رہا ہے۔ نیند کیا آئی کہ آنکھیں بند ہو گئی؟ نیند کیا آئی کہ بالکل آپ اپنے وجود سے اور اپنے اطراف سے غافل ہو گئے، کسی کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میں جہاں پڑا ہوا سو رہا ہوں آس پاس لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا کون آیا کون گیا، اور اندر خواب میں جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ ہم باغ میں تھے، ہمارے بابا آئے، ہمارے دادا آئے، انہوں نے یہ کہا، ہم نے سنا، ہم نے یہ جواب دیا، وہ پھل رکھے ہوئے تھے، ہم نے کھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ کا جسم ایک ہی وقت میں آپ سن نہیں رہے ہیں اور سن رہے ہیں، کھا نہیں رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، پہچان نہیں رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ آپ کے اندر دو عالم مل رہے ہیں، آپ کے اندر دو عالم مل رہے ہیں۔ بس ہماری آپ کی مجبوری ہے کہ ہم ضعیف البنیان ہیں۔ ہم جب عالم آخرت کی طرف توجہ کرتے ہیں تو عالم دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں، اور جب عالم دنیا کی طرف ملتفت ہوتے ہیں تو عالم آخرت سے کٹ کے رہ جاتے ہیں۔ جو قوی ہوتے ہیں، علی ہوتے ہیں، وہ برابر سے دونوں عالم پر حکومت۔ اچھا، یہ جسم جو بستر پہ پڑا ہوا سو رہا ہے، اس پہ کون سے احکام جاری ہو رہے ہیں؟ زمان کے۔ وہ جو جسم خواب میں دیکھ رہے ہیں اسی کا نام ہے جسم مثالی، جو مرزا دبیر علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ بعد از فنا نہ جسم مثالی ملے مجھے، بس ذل رحمت شہ عالی ملے مجھے۔ ایک دعا ہے شاعرانہ، ورنہ ملے گا تو جسم مثالی بہرحال۔ وہ جو جسم مثالی ہے اس پر عالم زمان کے احکام نہیں چل رہے ہیں، اس پر عالم دہر کے احکام ہیں۔ دیکھ رہے ہیں دو دائرے،
ٹریلوجی آف ٹائم سمجھ میں آ رہی ہے؟ تسلیس وقت، تسلیس زمان، دامن کو سمیٹ لو۔ یہ جو جسم مثالی ہے اس میں بھی آپ خود فرض کیجئے آپ کے 4 رشتہ دار ہیں، 5 رشتہ دار ہیں، 10 رشتہ دار ہیں، یہ ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہی نہیں، واقع بھی ہے کہ ایک ہی رات میں سب نے آپ کو خواب میں دیکھا، یا کوئی گزر گیا ہے اس دنیا سے۔ بیٹی اٹھی، کہا میں نے بابا کو خواب میں دیکھا، بیٹا اٹھا، اس نے کہا میں نے بھی بابا کو خواب میں دیکھا، بیوی اٹھی بیوہ، اس نے کہا میں نے بھی اپنے شوہر کو تمہارے بابا کو خواب میں دیکھا، ماں اٹھی، اس نے کہا میں نے آج بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ سب کہہ رہے ہیں آج میں نے خواب میں دیکھا۔ وہ ایک سب کے خواب میں کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ اس کا جسم مثالی، اس کی روح اس عالم زمان کے احکام سے بالاتر ہو چکی ہے، اب وہ عالم دہر میں ہے، اس لیے وہ سب کے خواب میں آ رہا ہے اپنے جسم مثالی کے ساتھ۔ جیسے وہ 4 یا 40 یا 4000 کے پاس اپنے جسم مثالی سے آ سکتا ہے، علی عالی اس زمان میں بھی ہر ایک کے پاس آ سکتا ہے، کبھی مدد کرنے کے لیے، کبھی تسلی دینے کے لیے، کبھی حق کا پیغام ادا کرنے کے لیے، مختلف امور انجام دینے کے لیے۔ اور اسی لیے فرمایا ہے یا رحمدان من یمت مومن او منافق الا یرنی قبل موتہ۔ اے حارث حمدانی، کوئی نہیں مرنے والا ہے ایسا جو اس دنیا سے مرے، مومن ہو یا منافق، مگر مجھے دیکھتا ہے، میں اس کے سامنے موجود ہوتا ہوں۔ جانے والا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان سے گزر گئے اور لوگ ان کے سرانے پڑھ کے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، انا نحن نحیی الموتى پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، انہیں کوئی نہیں نظر آ رہا ہے، اور یہ جو جا رہا ہے اسے کوئی نظر آ رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خواب نظر آ رہا ہے کوئی۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ حق کا ولی ہے، یہ علی ہے، یہ وہ ہے جسے قوی نے قوی بنایا ہے، یہ وہ ہے جسے علی نے علی بنایا ہے، یہ وہ ہے جسے قدیر نے قدیر بنایا ہے۔